اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دعوت دین کو انجام دینے کے فائدے اور نہ دینے کے نقصانات۔ میرے دوستوں، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بات امر مسلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ ختم کر کے اللہ رب العالمین نے تا قیامت ہم کو اور آپ کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اپنا کلام قرآن مجید دے کر کے یہ حکم دے دیا کہ اب سے جو نبیوں اور رسولوں کا کام تھا، جو انبیائی مشن تھا، دعوت و تبلیغ کا کام، یہ کام وہ لوگ کریں گے جو قرآن مجید کو مانیں گے، جو لوگ اللہ کو مانیں گے، جو لوگ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانیں گے، اب یہی لوگ اس کام کو انجام دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کا نعم البدل قرآن مجید ہمیں عطا کر دیا اور کہا کہ اب تم اس کتاب کو لے کر کے دنیا کے اندر دعوت کا کام کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اے مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو، اور تم بہترین امت ہو، لیکن بہترین امت کب حقیقی معنوں میں کہلائے جانے کے لائق ہو؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین آگے دے رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ دیکھیے، ہم جو امت محمدیہ ہیں، ہم جو مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے لیے جیتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو مقصد ہے، تمہارا جو ٹارگیٹ ہے، تمہارا جو مشن ہے، وہ اوروں کے لیے ہے۔ جو مشرکین ہیں، جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف اپنے لیے جیتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ ایک جانور جیتا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں وہ اپنے لیے جیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تمہارا جو مشن ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تمہارا کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور ایمان باللہ، یہ بہترین امت ہونے کی علامت ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہمارے اندر یہ بات ہے، کیا ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ کیا ہم برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں، لوگ برائی سے نہیں روکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ نیکیوں کو انجام نہیں دیتے ہیں اور برائیوں کو بڑے فخر سے انجام دیتے ہیں۔ آج اس فریضہ کو چھوڑنے کی وجہ سے کلی طور پر ہم مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اجتماعی طور پر میں کہہ رہا ہوں، انفرادی طور پر الحمدللہ ہو رہا ہے، لیکن ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ عالموں کا کام ہے، یہ اماموں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سماج اور معاشرے کے اندر اہل ایمان کمزور ہو گئے ہیں اور جو اہل شر ہیں، جو بدماش ہیں، وہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ لوگ نیکیوں کو نیکیاں نہیں سمجھتے ہیں، لوگ برائیوں کو برائیاں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستو، جبکہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے کہ دنیا و جہان کی کامیابی اسی چیز کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کیا مسلمانوں تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا و جہان کی کامیابی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، تو میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں سگا ہے، ناراض ہو جائے گا، ہم سے غصے میں آ جائے گا، رشتہ توڑ لے گا۔ یہ بہانے مارتے ہیں۔ سنیے، اکثر و بیشتر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہی سوچتے ہیں کہ ناراض ہو جائے گا، یہ کام مولوی صاحب کو کرنے دو، یہ کام امام صاحب کو کرنے دو، ہمارے کو کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی انسان دعوت کا کام، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صرف اور صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ کہیں وہ ہمارا رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، تو ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے، ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث سن لیجیے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ اب کوئی انسان ہے، نیکی کا حکم نہیں دیتا ہے، برائی سے نہیں روکتا، کس لیے؟ اگر میں کچھ بولوں گا تو میرا سگا ہے، میرا رشتہ دار ہے، ناراض ہو جائے گا، منہ پھلا لے گا، ہم سے بات نہیں کرے گا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے برعکس جو انسان لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھائی لوگ ناراض ہوئے تو ہو جانے دو، مجھے صرف اور صرف یہ مطلب ہے کہ اللہ میرا خوش ہے یا نہیں خوش ہے۔ تو اگر اس کے اس کام سے وقتی طور پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، سگے اور رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان رشتہ داروں کو اس انسان سے راضی کر دیتا ہے، اور ایسے انسان سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، تو یہ کام جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے میں صرف اور صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا رشتہ دار کیا کہے گا، ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہے گا، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ سوچئے، ورنہ ہم کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں پکڑے جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام، یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ آپ کو با ایمان بھی بنا سکتا ہے اور بے ایمان بھی بنا سکتا ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے۔ سن لیجئے، یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا،
یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے اگر کوئی انسان منکر کو دیکھے، تم میں سے کوئی انسان برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو وہ انسان اپنے ہاتھ سے روکے۔ اپنے ہاتھ سے انسان کب روک سکتا ہے؟ جب وہ انسان گھر کا مالک ہو، گھر کا آنر ہو، حاکم ہو، پولیس ہے، تو یہ ہاتھ سے روک سکتی ہے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے نگراں ہیں، آپ گھر کے شوہر ہیں، آپ گھر کے باپ ہیں، آپ گھر کے بھائی ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر کے لوگوں کو یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے لوگوں کے اندر نیکیوں کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، تو پھر سوچ لیجئے کہ آپ کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ حاکم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک انسان نگراں ہے، تم میں سے ہر ایک انسان حاکم ہے، اور اس کے ماتحت جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں اس انسان سے پوچھا جائے گا۔ دعوت کا کام یہی نہیں ہے کہ آپ بازار میں نکل جائیں اور دعوت کا کام کریں، یہی تو ہماری سمجھ ہے۔ دعوت کا کام یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو نیکی کا حکم دے، آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو برائی سے روکے، یہ بھی دعوت کا کام ہے، یہ بھی دعوت دین ہے۔ ہاتھ سے روکنا یہ ہے۔ اگر آپ کو اس کی مثال چاہیے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کوئی تصویر نہیں رکھنے دیتے تھے، کوئی بھی تصویر، اور اگر نظر آ جاتی تو آپ اپنے ہاتھ سے اس چیز کو توڑ پھوڑ دیتے تھے۔ اسے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روکنا، اس لیے کہ آپ حاکم ہیں، آپ کے سامنے میں برائی ہو رہی ہے، آپ کے بچے برائی کر رہے ہیں، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ جو ہے گھر کے نگراں کہلانے کے لائق نہیں ہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ، یہ درجے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر کوئی انسان ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، زبان سے روکے، زبان سے کہے کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ فلاں برے کام کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے دعوت کا کام کرنا ہے زبان سے، یہ نہیں کہ گالیوں میں بات کرنا ہے۔ گالیوں سے اگر آپ بات کریں گے، زبان کا سخت لہجہ اپنائیں گے، تو آپ کبھی بھی نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے نہیں بن سکتے ہیں۔ زبان سے روکنا ہے، اور وہ بھی میٹھے انداز میں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون کتنا بڑا متکبر انسان تھا، کتنا گھمنڈی والا انسان تھا۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں کہ ارے وہ جہنمی انسان ہے، اسے ہم بول کے کیا کرنا، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ اس طرح کی نظریے کو نکالیے۔ دنیا کے اندر ہم کسی انسان کے بارے میں حتمی فیصلہ کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان جہنم کے اندر گیا اور جہنمی ہے، ہم اس کو کیوں دعوت دین دیں؟ ایسا بہت سارے لوگ سوچتے ہیں۔ فرعون کو کون نہیں جانتا ہے، اس کی شکل و صورت اور اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر کے ہی ہر انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ لیکن رب العزت نے، اللہ رب العالمین نے دو نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، دونوں بھائیوں کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ اے دونوں بھائی جاؤ فرعون کی طرف، دعوت کا کام کرو۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ بھی دیکھ لیجئے اپنے بندوں کے لیے کیسا مہربان ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت کے اندر جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے برے کام نہ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم کے اندر نہ جائیں۔ فرعون جیسا متکبر انسان، فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ ایسے انسان کے پاس دو رسولوں کو بھیج رہا ہے، دو نبیوں کو بھیج رہا ہے، اور کہہ رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں تو جاؤ اس کے پاس، لیکن ذرا نرم لہجے میں بات کرنا۔ اللہ اکبر! سختی سے پیش نہ آنا، ایسا نہ کرنا کہ لاٹھی توڑ کر کے
چھڑی توڑ کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دینا، جیسا کہ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ کہا کہ نرم لہجے میں، نرم رویے میں بات کرنا، شاید کہ وہ انسان ڈر جائے، شاید کہ وہ انسان نصیحت حاصل کر لے۔ نرمی کے اندر ہی بھلائی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تو ہم کو اور آپ کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، نرم لہجے میں روکے۔ اور اس کی بھی ایک مثال سن لیجئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان جو ہے اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بیمینک، اے بندے خدا تو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا، یہ کیا تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا؟ اس انسان نے کہا کہ نہیں، میری جو سیدھی ہاتھ ہے نا، میرا جو یہ رائٹ ہینڈ ہے یہ اٹھتا نہیں ہے۔ تکبر کی وجہ سے ایسا کہا، جان بوجھ کر کے ایسا کہا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر تیرا جو سیدھا ہاتھ ہے، تیرا جو دایاں ہاتھ ہے، وہ کبھی بھی تیرے منہ کے پاس نہیں جا سکے گا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر وہ انسان مرتے دم تک اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے، ایک انسان بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو روکا کہ نہیں روکا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان سے روکا۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا بیٹا، ہماری اولاد بائیں ہاتھ سے کھاتی رہتی ہے، ہم اور آپ روکتے ہیں نہیں روکتے؟ ہماری جو اولاد ہے ہمارا موبائل لے کر کے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، گانے دیکھتے رہتے ہیں، ڈانس دیکھتے رہتے ہیں، ناچ گانوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، لیکن ہم ہنستے ہیں، ہم مزہ لیتے ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ روکیے، آپ اپنی زبان سے روکیے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اور اگر کسی انسان کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ انسان اپنے دل سے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ آج اللہ کی پناہ، اللہ کے گھر میں کیا بتلاؤں، آج ہماری دل کی یہ حالت ہے کہ ہم برائی کو برا نہیں سمجھتے ہیں، برے کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں؟ برائی سے نفرت نہیں کرتے ہیں، انسان سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ یہ دعوت کے لیے بہت ہی خطرناک ڈینجر چیز ہے۔ ہم جو ہے گناہ سے نفرت نہیں کرتے ہیں، انسان سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں، انسان سے نہیں۔ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ دل کے اندر برا جانے۔ ہم اور آپ کیسے ہیں معلوم؟ گناہ کے کام بھی کرتے اور غلط سلط رسم و رواج میں بھی شامل ہو جاتے، اور پھر کیا بولتے؟ نہیں مولوی صاحب، میرا دل نہیں بول رہا تھا، پھر بھی میں چلے گیا، کیا کروں، مجبوری تھی۔ اگر دل کے اندر نفرت ہوتی نا تو اس غلط رسم و رواج میں نہیں جاتے۔ اگر دل کے اندر نفرت ہوتی، اگر دل کے اندر اس گناہ سے نفرت ہوتی تو آپ اس مجلس کے اندر نہیں جاتے۔ سن لیجئے، چلے بھی گئے، کھا بھی لیے، پیٹ بھی بھر لیے، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نفرت ہے؟ نہیں، دل میں برا کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس چیز سے نفرت کریں، اس کے اندر نہ شامل ہوں۔ تو یہ سب سے کمزور، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے میرے دوستو۔ کیا ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہے؟ برائی کو لے کر کے ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہے؟ اللہ اللہ، کیا بتلاؤں، آج ہمارے سماج معاشرے کے اندر تو لوگ ایسے کہ آپ داڑھی رکھ لیں تو نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اگر آپ نماز پڑھنے لگ جائے تو نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اگر آپ مسجد میں آ جائے تو لوگ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایسا دور ہے۔ کیوں ایسا آ گیا؟ ایسا دور اس لیے آ گیا کہ ہم نے دعوت کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا کام ہے، اور وہ بھی مولوی صاحب کیا ہے، مسجد کے اندر اگر خطبہ دیے تو یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا بیان دعوت کا کام نہیں ہے، مولوی صاحب لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں، سو کے رہتے، ایسا بھی نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر یہ دعوت کا کام نہیں ہے تو کیا ہے میرے دوستو؟ صبح شام کے دروس اگر دعوت کا کام نہیں ہے تو کیا ہے میرے دوستو؟ آپ دینی باتیں سیکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہی تو دعوت دین ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنی طاقت بھر
دعوت دین کا کام کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ دعوت دین کا کام ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر رحم کرے گا۔ آج حالات کیسے ہیں؟ آج حالات کیسے ہیں مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر؟ کیسی کیسی پریشانیوں سے دو چار ہو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسان طریقہ ہے، ساری حالتوں کو اللہ رب العالمین بدل دے گا، تمہارے اوپر اللہ رحم کرے گا، تم دین کے لیے کام کرو۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد کے لیے، ایک مومنہ عورت دوسرے مومنہ عورت کے لیے دوست ہے، معاون ہے، مددگار ہے، جو کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آج یہ کام ہے، کہتے ہیں کہ بس کچھ لوگ ہونا اور کرنے والوں کا ساتھ بھی نہیں دیتے۔ جو لوگ کرنے والے ہیں ان کو ہم اور آپ جو ہے روکتے رہتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، نہیں بھائی نہیں کرنا، آپ دعوت کا کام کیجئے اور دوسروں سے بھی کرائیے اور کرنے والوں کا ساتھ دیجئے، روکیے مت، نہیں تو دعوت دین کو جو لوگ روکتے ہیں وہ لوگ ابو لہب کی طرح مریں گے، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے کیا کہا کہ مومن لوگوں کا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، اللہ رحم کرے گا۔ اور یہ دعوت دین کا کام ایسا ہے میرے دوستو کہ اگر آپ دعوت دین کا کام کریں گے تو جہاں دنیا میں اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے، وہیں پر آپ جہنم کی آگ سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1007 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، ہر انسان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو بھی انسان دن بھر میں انہی 360 جوڑوں کے بقدر اگر کچھ نیکیاں کر لے تو وہ انسان اپنے آپ کو اس دن جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے اندر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ جو انسان دن بھر میں سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک اگر 360 جوڑوں کے بقدر اگر یہ سب کام کرے گا، یہ سب الفاظ کہے گا اور یہ سب کام کرے گا تو وہ انسان اس دن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا۔ اللہ اکبر، کیا ہم اور آپ یہ کرتے؟ سوچئے، آپ دن بھر سوچیں کہ آج میں نے کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا، کتنی مرتبہ میں نے الحمدللہ کہا، کتنی مرتبہ میں نے نیکی کا حکم دیا، کتنی مرتبہ میں نے برائی سے لوگوں کو روکا۔ بلکہ ہم اور آپ تو برے کام کے لیے ابھارتے ہیں، نہیں کرتا، ارے کر، بہت مزہ آتا، نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستوں، جانتے ہیں اگر آپ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی کی طرف لوگوں کو لے جائیں گے تو کیا ملے گا وہ بھی سن لیجئے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، آج چھٹی کا دن تھا، آج آپ نے کسی انسان کو کہا کہ چلو جمعہ کے لیے جاتے ہیں اور پہلے لے کر کے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس انسان کو اپنا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس انسان کو بلایا ہے اس کی تمام نیکیوں کا اجر اور ثواب بلانے والے انسان کو ملے گا، اور پھر ان کے اجر اور ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، سب کو اپنا اپنا ثواب ملے گا۔ لیکن اسی کے برعکس اگر کسی نے کسی کو گناہ کی دعوت دی، سنیے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، آپ گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اپنے موبائل پر آپ ویڈیو گندے گندے اور فلموں کے ویڈیو شیئر کر کے گناہ کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو ارے بہت اچھا ویڈیو ہے، بہت اچھا اس نے گایا ہے،
بہت اچھا اس نے ڈانس کیا ہے. آپ جو ہے نماز پڑھنے کی عادت دوستوں کو نہیں لگاتے, بیڑی اور سگریٹ پینے کی عادت لگاتے ہیں. تو کیا ہوگا سن لیجئے, جس کو بھی آپ نے عادت لگایا ہے برے کام کی, اللہ سے معافی مانگ لیجئے آج ہی. کیوں؟ اس لیے کہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے, گناہ کی طرف بلاتا ہے, اس کو گناہ کی لت لگا دیتا ہے, تو جتنا گناہ بلانے والے کا ہے, یعنی جس نے بلایا ہے اس کو گناہ ملے گا, اور وہ جتنے بھی گناہ کرے گا زندگی بھر, اس کی وجہ سے جو وہ گناہ کا کام کرے گا اس کی جو سزا ہے, اس کا جو گناہ ہے وہ سکھانے والے کے اوپر, بلانے والے کے اوپر بھی پڑے گا. اللہ کی پناہ. کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ کسی کو الحمد کا سورہ سکھا دیتے, الحمدللہ رب العالمین, کتنے الفاظ ہیں اس کے اندر, زندگی بھر وہ جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر آپ نے کسی کو ایک گالی سکھا دیا ہے تو جب تک وہ انسان وہ گالی بکتا رہے گا نا مرتے دم تک, تب تک آپ کو اس کا گناہ ملے گا. سوچ لیجئے کتنی خطرناک چیز ہے. لہٰذا میرے دوستو, آپ اپنی طاقت پر لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. یہ کام انجام دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ. اپنی طاقت بھر دیجئے, اپنے گھر سے اسٹارٹ کیجئے, اپنے خاندان سے اسٹارٹ کیجئے, اپنے دوست اور احباب سے کیجئے. یہ نہیں کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ گاؤں چھوڑ کر کے یہاں سے وہاں چلے جائیں, نہیں. آپ اپنے ماتحت کے لوگوں کے درمیان میں کیجئے اور دیکھیے سماج اور معاشرے کے درمیان میں کتنا انقلاب آتا ہے. آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے, آپ کے گناہ بھی اس سے معاف ہوں گے. حدیث کے اندر ہے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ, کہ انسان اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال اور اپنے اولاد اور اپنے پڑوس کی چکروں میں پڑ کر کے جن گناہوں سے دوچار ہو جاتا ہے, یکفرھا الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. تو ان تمام گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے, زکوٰۃ ادا کرے, صدقہ کرے اور روزے رکھے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. دیکھیے اگر آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا, آپ کو صدقہ کا بھی ثواب ملے گا. یہ بھی حدیث کے اندر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. جتنے سارے ہمارے دوست اور احباب ہیں وہ بہت کچھ سوچتے ہیں کہ کرنے کے لیے کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن کر نہیں پاتے ہیں, ہیلے اور بہانے مارتے ہیں. ایسے جتنے بھی سارے ہمارے احباب جماعت ہیں, یہ حدیث ذرا غور سے سنیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ذہب اہل الدثور بالاجور, کہ یہ مالدار صحابہ کرام تو ہم سے بہت آگے چلے گئے, بہت ہی زیادہ اجر اور ثواب میں آگے بڑھ گئے. کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, لیکن وہ جو مالدار صحابہ کرام ہیں اپنے مالوں سے صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر پاتے. ہم جو ہے صدقہ نہیں کر پاتے, وہ لوگ صدقہ کرتے ہیں. تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے محبوب اصحاب, اللہ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کے اجر اور ثواب پانے کا ذریعہ اور طریقہ رکھا ہے. سبحان اللہ. کہا کہ تمہارے لیے بھی اللہ نے یہ راستے رکھ دیا ہے کہ تم مال کے صدقہ کرنے کے برابر اجر اور ثواب پا سکتے ہو. کہا کیسے؟ کہا کہ سنو, اگر تم صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب پانا چاہتے ہو تو تم اللہ اکبر کہو, الحمدللہ کہو, سبحان اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. سبحان اللہ. دیکھ لیجئے, جہاں آپ کو بے شمار اجر اور ثواب ملے گا, جہاں آپ جہنم کی آگ سے بچیں گے, وہیں پر آپ کو صدقہ کرنے کا بھی اجر اور ثواب ملے گا اگر آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا تو. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو سن لیجئے,
اللہ کا کہنا یہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ لوگوں اس عذاب سے ڈرو، اس فتنے میں پڑنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا، جو صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کے اوپر آئے گا، سب کے اوپر آ جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان، جب مسلمان لوگوں کے اندر نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دیں، جب برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں۔ ہم کو کیا پڑی ہے، وہ کر رہا ہے وہ جانے گا۔ تو آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جو کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ محاورہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ جو کے ساتھ گھن بھی پستا ہے؟ اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف برے ہی نہیں مرتے ہیں، اچھے بھی ہلاک و برباد ہوتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنے والے نہیں مرتے ہیں، بے نمازی بھی مرتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو بس آسان طریقہ ہے، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم خود بھی بچو گے اور دوسروں کو بھی بچاؤ گے۔ پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین مثال دی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ دعوت و تبلیغ کے کام کو کتنے بہترین مثال سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کرتے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، جو لوگ نیک کام نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی مثال، اچھے لوگوں کی مثال، برے لوگوں کی مثال ایک ایسی کشتی کی طرح ہے جس کے دو منزل ہو، دو انتس ہو، دو منزل کشتی، شپ جسے کہتے، سمندر کے اوپر سفر کرنے والی چیز۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دو منزلہ کشتی ہے، لوگوں کو سمندر کے اندر سفر کرنا ہے، تو اب قرعہ اندازی کی گئی، چیٹی ڈالی گئی، نام اچھالا گیا، تو آدھے لوگ اوپر آدھے لوگ نیچے۔ ذرا غور سے سنیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس حدیث کو سمجھ گئے، اگر آپ نے اس مثال کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیا تو آپ اس کام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ لوگ اوپر، کچھ لوگ نیچے۔ اب جو نیچے والے لوگ ہیں، جو کشتی کے نچلی منزل کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ پانی کے لیے اوپر جاتے ہیں، پہلی فرسٹ فلور کے اوپر جاتے ہیں اور سمندر سے اپنے بکٹ سے، ڈول سے پانی لیتے ہیں۔ اب وہ بار بار جانا آنا لگا رہتا ہے، پانی وغیرہ گرتا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ اوپر ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ بار بار یہ لوگ اوپر آ جا رہے ہیں، ہم کو ستا رہے ہیں۔ اب جو نیچے والے لوگ ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم بار بار اوپر کیوں جانا پانی کے لیے، ایسا کرتے ہیں کہ کشتی کے نیچے ہی ہم سوراخ ڈال دیتے ہیں، ہول ڈال دیتے ہیں، تاکہ ہم یہیں سے پانی لے لیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا اعلیٰ مثال دی ہے۔ نیچے والے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نیچے ہی ہول ڈال دیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیں گے، اوپر والے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتے، سوراخ کرنے نہیں دیتے کشتی کے اندر، تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی بچیں گے اور اوپر والے خود بھی بچیں گے اور نیچے والے لوگوں کو بھی بچا لیں گے۔ لیکن اگر جو اوپر والے لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں جیسا ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے، ہم کو کیا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ جانے گا، وہ حساب و کتاب دے گا، وہ جہنم کے اندر جائے گا، میں تو بچ جاؤں گا، اگر ایسا سوچتے ہیں اور ان لوگوں کو سوراخ کرنے دیتے ہیں، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، ساتھ میں اوپر والے لوگ بھی ڈوبیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی حقیقت بڑی سچائی ہے۔ یہی ہے دعوت کا کام، یہی ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے نہ روکنے کا انجام یہی ہے کہ اگر ہم نیکی کا حکم دیں گے، اگر ہم نیکی کا حکم دیں گے تو خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے، اور اگر ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے اور اگر ہم برائی سے نہیں روکیں گے تو سماج اور معاشرے کے اندر جب اللہ کا حکم آئے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نہ ہم بچیں گے اور نہ ہی وہ لوگ بچیں گے، یاد رکھ لیجئے۔ اور نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے نہ روکنا ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ اس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سن لیجئے، سب سے آخری بات
آپ لوگ اپنے ذہن و دماغ کو ذرا میری طرف متوجہ کریں اور اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھائیں کہ آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اجتماعی طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے، دعوت کے کام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ نہ ہم کو کیا وہ کر رہا، ہم کو کیا مطلب ہے۔ تو سنیے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ قسم، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، تو قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب کو نازل کر دے۔ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے پر کوئی آسمانی وبا نازل کر دے، کوئی عذاب نازل کر دے، اور پھر ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کے اندر فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کتنی بڑی سچائی ہے، یہ ہم اور آپ جان رہے ہیں، یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، حالات نہیں بدل رہے، ہم مسلمانوں کے اوپر سے مصیبتیں نہیں ہٹ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نے ہندوستان کے اندر دعوت دین کا کام دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں زمین کے اوپر نہیں رکھے گا، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا، جو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم مسلمانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم جو ہے دعوت کا کام کریں۔ تو آج آپ نے دعوت دین دینے کے فائدے اور نہ دینے کے نقصانات کو سنا، اور اس سلسلے میں مزید باتیں جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ لوگوں کے سامنے میں رکھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم تمام مسلمانوں کو، یہاں جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، جتنی بھی عورتیں، ان تمام کو اپنی اپنی طاقت بھر نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔